صفحہ نمبر 229، سیرت النبی، اور ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے غزوہ احد۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صفحہ نمبر 229، غزوہ احد۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ جہاں نثارانے خاص برابر لڑتے جاتے تھے، لیکن نگاہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی تھیں۔ سب سے پہلے حضرت کعب رضی اللہ بن مالک کی نظر پڑی۔ چہرہ مبارک پر مغفر تھا، لیکن آنکھیں نظر آتی تھیں۔ حضرت کعب نے پہچان کر پکارا، مسلمانوں، رسول اللہ یہ ہیں۔ یہ سن کر ہر طرف سے جہاں نثار ٹوٹ پڑے۔ کفار نے اب ہر طرف سے ہٹ کر اسی رخ پر زور دیا۔ دل کا دل ہجوم کر کے بڑھتا تھا، لیکن ذوالفقار کی بجلی سے یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا تھا۔ ایک دفعہ ہجوم ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ زیاد بن سکن 5 انصاری لے کر اس خدمت کی ادا کرنے کے لیے بڑھے، اور ایک ایک نے جان بازی سے لڑ کر جانیں فدا کر دیں۔ حضرت زیاد کو یہ شرف حاصل ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان کا لاشا قریب لو۔ لوگ اٹھا کر لائے۔ کچھ کو جان باقی تھی، قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ بچہ ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے کہ بوقت جان سپردن بسرش رسیدہ باشی۔ ایک بہادر مسلمان اس عالم میں بھی بے پرواہی کے ساتھ کھڑا کھجوریں کھا رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں مارا گیا تو کہاں ہوں گا؟ آپ نے فرمایا، جنت میں۔ اس بشارت سے بے خود ہو کر وہ اس طرح کفار پر ٹوٹ پڑا کہ مارا گیا۔ یہ عام ارباب سیر کی روایت ہے۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ مذکور ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ کا نام نہیں ہے۔ صحیح مسلم غزوہ بدر میں ہے کہ 7 انصاری تھے اور 7 نے باری باری اپنی جانیں فدا کیں۔ عبداللہ بن کمیہ، جو قریش کا مشہور بہادر تھا، صفوں کو چیرتا پھاڑتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا اور چہرہ مبارک پر تلوار ماری۔ اس کے صدمہ سے مغفر کی 2 کڑیاں چہرہ مبارک پر چبھ کر رک گئیں۔ چاروں طرف سے تلواریں اور تیر برس رہے تھے۔ یہ دیکھ کر جانثاروں نے آپ کو دائرہ میں لے لیا۔ ابو دجانہ جھک کر سپر بن گئے۔ اب جو تیر آتے تھے ان کی پیٹھ پر آتے تھے۔ حضرت طلحہ نے تلواروں کو ہاتھ پر روکا۔ ایک ہاتھ کٹ کر گر پڑا۔ بے درد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسا رہے تھے اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اے خدا میری قوم کو بخش دے، وہ جانتے نہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ، جو حضرت انس کے علاقی باپ تھے، مشہور تیر انداز تھے، انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ 2-3 کمانیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ ٹوٹ کر رہ گئیں۔ انہوں نے سپر سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اوٹ کر لیا۔ 3 کمانیں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ ٹوٹ کر گر گئیں۔ انہوں نے سپر سے حضور کے چہرے پر اوٹ کر لیا کہ آپ پر کوئی وار نہ آنے پائے۔ آپ کبھی گردن اٹھا کر دشمنوں کی فوج کی طرف دیکھتے تو عرض کرتے کہ آپ گردن نہ اٹھائیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر لگ جائے، یہ میرا سینہ سامنے ہے۔
حضرت سعد بن وقاص بھی مشہور تیر انداز تھے اور اس وقت آپ کے رکاب میں حاضر تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے آگے ڈال دیا اور فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر مارتے جاؤ۔ اسی حالت میں آپ کی زبان سے عبرت کے لہجہ میں یہ لفظ نکلا، وہ قوم کیا فلاح پا سکتی ہے جو اپنے پیغمبر کو زخمی کرتی ہے۔ بارگاہ خدا بندی میں یہ الفاظ پسند نہ آئے اور یہ آیت اتری، لیس لک من الامر شیئا، تم کو اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری غزوہ احد میں یہ واقعہ مذکور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدموں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے کہ دشمن ادھر نہیں آ سکتے تھے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ اور چند صحابہ نے پتھر بسائے جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکے۔ آپ کی وفات کی خبر مدینہ میں پہنچی تو اخلاص شعار نہایت بےتابی کے ساتھ دوڑے۔ چنانچہ جناب فاطمہ زہرا نے آ کر دیکھا تو ابھی تک چہرہ مبارک سے خون جاری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ سپر میں بھر کر پانی لائے، چنانچہ سیدہ دھوتی تھیں لیکن خون نہیں تھماتا تھا۔ بالآخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا اور زخم پر رکھ دیا، خون فوراً تھم گیا۔ ابو سفیان سامنے کی پہاڑی پر چڑھ کر پکارا کہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے حکم دیا کوئی جواب نہ دے۔ ابو سفیان نے حضرت ابو بکر اور عمر کا نام لے کر پکارا اور جب کچھ آواز نہ آئی تو پکار کر بولا، سب مارے گئے۔ حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکا، بول اٹھے، او دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، اے حبل، تو اونچا رہ۔ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کہا، خدا اونچا اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس عزا ہے یعنی بت، تمہارے پاس نہیں۔ صحابہ نے کہا، خدا ہمارا آقا ہے اور تمہارا کوئی آقا نہیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویلاگ میں بیان کیا جائے گا۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔